अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKNN इब्राहिम कुंबर न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, रिटायर्ड जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में ब्रॉडशीट कमीशन ने आज 6 हफ्तों में अपना काम मुकम्मल करके ब्रॉडशीट की रिपोर्ट जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस तक पहुंचा दिए। वज़ीर-ए-आज़म जैसा कि कोरोना में मुब्तला है, तो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के जॉइंट सेक्रेटरी ने ये रिपोर्ट वसूल की है। इस रिपोर्ट की कुछ जो नुकात हैं वो मीडिया में आ गए हैं, जैसा कि ये रिपोर्ट खुफिया रिपोर्ट थी, पब्लिक नहीं हुई बाज़ाब्ता तौर पे, लेकिन उसके वो नुकात जो हुकूमत को सूट करते हैं वो ज़राए के हवाले से वो मीडिया में चल रहे हैं। और बात शुरू हुई है सुईज़ केसेस से, यानी जो इफ्तिखार चौधरी ने जो अपनी लेगेसी छोड़ी थी जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में, जस्टिस अजमत सईद की शक्ल में, और ऐसे कई रिटायर्ड जज या हाज़िर सर्विस जज मौजूद हैं जो इफ्तिखार चौधरी को फॉलो करते हैं, तो मामला फिर ब्रॉडशीट का आके मुक गया सुईज़ केसेस में। यानी जो ख़बरें मीडिया से चल रही हैं वो यही चल रही हैं कि ब्रॉडशीट कमीशन ने सुईज़ जो केसेस थे या सुईज़ जो रिकॉर्ड था, जो सुईज़ अदालतों में जो केसेस चलते हैं उस रिकॉर्ड का पता चला दिया। और फिर ये भी खबरें चल रही हैं कि ब्रॉडशीट कमीशन ने वो नेब को ये सिफारिश कर दी है कि सुईज़ के जो केसेस वो जो बंद लिफाफों में, बंद थैलों में, उनका जायज़ा लिया जाए। मतलब बात कहाँ पे आके रुकी? बात जो नेब जो सियासी जमातों का गला घोटने के लिए बनाया गया था और जिसके शुरुआती 5 जो सरबराह थे वो मतलब सैफुर रहमान को छोड़कर फिर जब जो नेब अथॉरिटी बनी तो उसके सरबराह 5 जो फौजी जनरल थे और परवेज़ मुशर्रफ ने उस नेब को अपने मतलब मफाद के लिए इस्तेमाल किया, उसको छोड़ के बात वहाँ पे आकर रुकी सुईज़ केसेस पे। और बाकी इस रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं चलता, लेकिन जस्टिस अजमत सईद से फिर यही तवक्को रखी जा सकती है, क्योंकि जस्टिस अजमत सईद का जो किरदार है वो किसी से ढका छुपा नहीं। और हालिया किरदार जब उसका तकर्रर हुआ है ब्रॉडशीट कमीशन के सरबराह के तौर पे, तो उस पर भी अपोजिशन ने मतलब एतराज़ात किए। वो एतराज़ जायज़ दुरुस्त हुए, क्योंकि पता था कि अजमत सईद के ये बस की बात नहीं, क्योंकि ब्रॉडशीट खुद जब ये मामलात आए थे तो अजमत सईद खुद नेब में मुलाजिम, नेब के कारिंदे के तौर पे काम कर रहे थे। तो ब्रॉडशीट में बाकी क्या है, उसके जो उसके TORs क्या थे, वो ब्रॉडशीट में सवालात कौन से थे, फिर ब्रॉडशीट ने क्या क्या किया, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो दोस्त पहली मर्तबा चैनल को देख रहे हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ताज़ा वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। और जिन दोस्तों ने अपने कमेंट्स देने हैं, जिन्हें राय देनी है, वो हमारे लिए राय मोहतरम है, आप अपनी राय का ज़रूर कमेंट बॉक्स में इज़हार करें। तो जनाब, ये जो ब्रॉडशीट कमीशन थी, ब्रॉडशीट कमीशन ये 29 जनवरी को इसको बनाया गया, फिर 9 फरवरी को इसने काम शुरू किया। पहले तो ये कहा गया हुकूमत की तरफ से ये 5 रुकनी कमीशन होगा, 5 अरकान पे मुश्तमिल, लेकिन फिर बाद में ये इंकशाफ हुआ कि नहीं, जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ही इसकी सरबराही करेंगे। और जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद, जैसा कि आपको पता है, पनामे में उनका किरदार, फिर JIT वगैरह ये सारे मामले किसी से ढके छुपे नहीं। और फिर आजकल वो नौकरी कर रहे हैं यहाँ शौकत खानम में डायरेक्टर के तौर पे। और फिर ये बहरहाल उसकी कुछ फरमाइशें भी हुई, पहले फरमाइशें पूरी हो गई, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मैं खुद ही संभालूँगा ये। तो अच्छा, असल ये जो ब्रॉडशीट का सबसे बड़ा जो इस्तेमाल हुआ, यानी जो नेब जब ब्रॉडशीट में गए या ब्रॉडशीट से जब मुआहदात हुए तो ऊपर जो बैठे थे वो परवेज़ मुशर्रफ बैठे थे। उसके बाद तब के मतलब 2001 से लेके 2003 तक ये कहानी है। एक पुरानी वीडियो जब ये जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में ये कमीशन बना था तो हमने एक प्रोग्राम किया था, इसमें आप पिछली वीडियोज़ में देखेंगे ब्रॉडशीट के हवाले से। तो उसमें हमने ये कहा था कि बुनियादी तौर पे नेब के यानी 2001 से लेकर बाद में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 2003 के बाद में भी नेब के सरबराह के तौर पे 4 जो जनरल थे वो काम कर रहे थे। हम आपको फिर नाम उनके बता देते हैं। जो सबसे बड़ा तो इसका परवेज़ मुशर्रफ ही था, यानी जिन्होंने नेब को
سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا، پارٹی توڑنے مقبول جماعتوں کو توڑنے کے لیے استعمال کیا، مسلم لیگ نواز سے پھر توڑ کر کاف لیگ بنائی، پھر ان کو سپورٹ دینے کے لیے پیپلز پارٹی سے پیٹریاٹ بنائی، ظفر اللہ جمالی کے لیے جب ووٹ پورے نہیں پڑ رہے تھے تو پیٹریاٹ بنائی گئی۔ تو اس طرح یہ سارے نیب کے کام تھے۔ نیب جس طرح عمران خان اس کا استعمال زبردست انداز سے کریں تو پرویز مشرف تو آپ سمجھتے ہیں۔ تو اس دوران نیب کے جو چیئرمین تھے جنرل امجد تھے، پھر جنرل خالد مقبول آئے، پھر جنرل منیر حفیظ آئے، پھر جنرل شاہد عزیز آئے، یہ سارے نیب کے سربراہ تھے۔ 2001 میں نیب براڈ شیٹ سے معاہدہ کیا، یعنی یہ پرویز مشرف کا دور تھا اور جنرل عزیز کا دور تھا، جنرل امجد سربراہ تھے نیب کے۔ اور پھر جب 2003 میں براڈ شیٹ سے وہ معاہدہ توڑا گیا، پھر بھی پرویز مشرف کا دور تھا، پھر بھی جنرل جو ہیں وہ نیب کے چیئرمین تھے، لیکن اس کمیشن کی رپورٹ میں وہ چیز نہیں ہے، مطلب وہ چیز مسنگ ہے۔ اب جو ذرائع سے جس کمیشن کے کچھ حصے میڈیا میں چل رہے ہیں، اور بڑی بات یہ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس رپورٹ کو اگر پسند کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رپورٹ نے حکومت کے مفاد کے تحت جو کام کیا ہے، اور جسٹس عظمت سعید سے اس سے بہتر کوئی توقع رکھی بھی نہیں جا سکتی۔ حکومت کا مفاد یہی ہے کہ جو مخالف اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کو دبا کے رکھنا، ان کے گردن پہ لات رکھنا، ان کو دیوار سے لگا کے رکھنا، اور سوئز کیس یہ سب سے پاکستان میں کرپشن کا سب سے بڑا ثبوت کون سا دیا جاتا ہے، مطلب بات کی جاتی ہے، ثبوت نہیں۔ ثبوت تو پھر افتخار چودھری نے دل لگا کے کوشش کی لیکن وہ نہیں ہٹا سکے۔ افتخار چودھری اور سوئز کیس کا کیا آپس میں بندھن ہے، کانٹیکٹ کیا ہے، مطلب کنیکشن کیا ہے، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن جسٹس عظمت سعید نے اس سارے براڈ شیٹ سے کیا نکالا، وہ یہی نکالا کہ سوئز جو کیسز ہیں ان کو نیب کھولے اور یہ نیب ان کا پتہ کرے کہ کیا ہے، مطلب ایسا اس کا جو ریکارڈ ہے اس کو ڈی سیل کرے، جو ریکارڈ اس میں پڑا ہوا ہے نیب کے ریکارڈ روم میں پڑا ہے، جس کو 12-16 ڈپلومیٹک تھیلے ہیں۔ یعنی بات آ کے رکی کہاں پہ؟ بات آ کے رکی جہاں پہ افتخار چودھری نے قصہ چھوڑا تھا، وہاں پہ جسٹس عظمت سعید نے وہ قصہ وہاں سے اٹھایا ہے۔ افتخار چودھری نے قصہ چھوڑا تھا کہاں پہ؟ جب 2010 میں یوسف رضا گیلانی کو جب انہوں نے نااہل کیا تھا 2011 میں، یوسف رضا گیلانی جنہوں نے افتخار چودھری کو بحال کیا، پھر افتخار چودھری نے اس کی جو احسان کا بدلہ دیا وہ اس کو ہٹا کے فقط سوئز معاملات میں ہٹا کے دیا، اور افتخار چودھری نے ہیڈ آف اسٹیٹ یعنی جو سربراہ مملکت تھے اس دور میں آصف علی زرداری، ان کے خلاف خط لکھنے کو کس کو کہا؟ یوسف رضا گیلانی کو، پرائم منسٹر کو کہا۔ پرائم منسٹر کو کیا کہا کہ آپ سوئز اختیاریز کو یہ لکھیں کہ ہمارا جو پریزیڈنٹ صاحب ہے اس کے خلاف آپ کھاتے کھول دیں، اس کے خلاف کیسز کھول دیں، اوپن کر دیں۔ یہ افتخار چودھری کی افتخار چودھری کا وہ فرمائشی پروگرام پہ چلتے تھے، جس طرح اس کا پرویز مشرف سے تعلقات تھے، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے میرے پاس، وہ جو ریفرنس بنا تھا اس میں وہ ٹائمنگ لکھی ہوئی تھی کہ پرویز مشرف کے ساتھ افتخار چودھری اپنی فیملی لے کر جاتا تھا، کوئی 4-5 مرتبہ اپنی خواہش پہ وہ ملاقات کرتا تھا، کبھی وہ بہرحال یہ پرانی بات ہے، لیکن بات یہ کہ سوئز اختیار میں جو بات افتخار چودھری نے کی وہ اس نے جسٹس عظمت سعید نے پھر وہی لکھی ہے۔ لیکن جسٹس جو کمیشن بنا تھا براڈ کمیشن، اس کے ٹی او آرز تھوڑے آپ دیکھ لیں۔ براڈ کمیشن میں ایک ٹی او آر یہ تھا، کمیشن 2003 میں براڈ شیٹ اور انٹرنیشنل اسسٹ جو ریکوری کے ساتھ معاہدوں کی منسوخی کی جو وجوہات ہیں اور اس کی جانچ پڑتال کرے گا۔ کمیشن 2008 میں براڈ شیٹ کو جانب سے کی گئی ادائیگیوں کی وجوہات اور نشاندہی کرے گا۔ کمیشن دیکھا گا کہ 2008 میں جو $1.5 ملین یا اس طرح کی جو ادائیگی ہوئی تھی وہ جائز تھی یا نہیں، اور غلط ادائیگی کرنے، یہ $1.5 ملین کی غلط ادائیگی کرنے کے ذمہ دار افراد کی وہ بھی نشاندہی کرے گا، اور یہ بھی نشاندہی کرے گا کہ عدالتوں میں جو کیسز چل رہے تھے وہ مؤثر طریقے سے چل رہے تھے یا نہیں، اور اس بات کی تعین بھی کرے گا کمیشن کی جو ادائیگی کرنے کا جو قانونی عمل تھا وہ قواعد کے مطابق یا نہیں تھا۔ کمیشن یہ طے کرے گا کہ غیر قانونی طور پہ حاصل شدہ اثاثوں کی ریکوری کے لیے دائر کیسز کیوں بند کیے گئے، میں نے یہ بیان 91 کی بات ہے۔
اور جو نقصانات ہوئے ملک کو نقصانات اس کے ذمہ داری کرے گا جو غفلت یا لاپرواہی برتی گئی ہے اس کی ذمہ داری کی. یہ کوئی بات اس رپورٹ میں سے سامنے نہیں آئی، لیکن سامنے کیا آیا ہے؟ سامنے سوئز اکاؤنٹ آیا ہے. سوئز اکاؤنٹ کا مطلب زرداری سے کنیکشن جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے. اور پھر یہ ہوا کہ جو اس زمانے میں جو اور کمیشن نے یہ بھی کہا کہ یہ فنانس منسٹری ہے، لا منسٹری ہے، اٹارنی جنرل آفس ہے، وہ جو ادائیگی کی گئی تھی اس کے جو کاغذات ہیں وہ نہیں مل رہے، وہ چوری ہو گئے. تو ایک تو کمیشن کے پاس ذمہ داری عائد کرنے کی، کمیشن کو یہ انکوائری ایکٹ آف انکوائری کمیشن کے تحت کمیشن قائم کیا گیا تھا. ایک اس کے بیکنگ میں لا ہے تو کمیشن وہ انکوائری بھی کر سکتا ہے، کمیشن اس کی تحقیقات بھی کر سکتا ہے، کمیشن ذمہ داروں پہ اس ذمہ داری کا تعین بھی کر سکتا ہے، کمیشن ان کی نشاندہی بھی کر سکتا ہے، لیکن کچھ نہیں کیا. کمیشن نے 2003 کا براڈ شیٹ کا جو معاہدہ تھا، یا براڈ شیٹ سے 2003 سے پہلے جو معاہدہ تھا، جو معاہدہ توڑا گیا، اس کے لیے کچھ نہیں کیا. اس کے جو کردار تھے وہ کون تھے؟ پرویز مشرف کا اس کمیشن میں نہیں سمجھتا نام ہوگا بھی نہیں، کیونکہ پرویز مشرف کی آدھی باقیات اس حکومت میں موجود ہے. پرویز مشرف کے دور میں جو نیب کے جنرل جو افسران تھے، یعنی نیب کے ہیڈ سمیت باقی، ان کا کوئی کردار نہیں ہوگا، کیونکہ پرویز مشرف کے زمانے میں خود کمیشن کے سربراہ صاحب عظمت صاحب خود نیب میں پراسیکیوٹر تھے اور وہ پراسیکیوٹ کرتے تھے، وہ صلاحیں دیتے تھے، مشورے دیتے تھے، تو سوال ہی پیدا نہیں. مقصد یہ ہے کہ یہ جو کمیشن بنا تھا اس کمیشن کا ایک تو مقصد یہی ہوگا کہ اس کو اپوزیشن کو وہ کرے، کیونکہ جب کمیشن بنا تھا تو پھر حدیبیہ پیپر ملز اور باقی معاملات تھے ان کا بھی کہا گیا تھا، لیکن اس رپورٹ میں وہ چیز بھی نہیں آیا. اصل مقصد حکومت کا یہ تھا کہ جو خاص طور پہ 2-3 جماعتیں جو اپوزیشن کی جماعتیں، ان کو اس کمیشن کی رپورٹ کے ذریعے بدنام کیا جائے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو 500 صفحات کی رپورٹ ہے جس میں 26 لوگوں کے گواہان کے جو بیان لیے گئے ہیں، اس میں کوئی بھی ایسا گواہ نہیں ہوگا جو بااثر ہوگا، جو نیب کا سابق چیئرمین ہوگا، جو نیب کا 2001 میں چیئرمین ہوگا، یا 2003 میں ہوگا، یا 2007 تک پرویز مشرف کے زمانے تک جو چیئرمین تھے اس کا ہوگا، یا اس میں جو نیب کا کردار تھا براڈ شیٹ کے ساتھ، یا اس میں جو کوششیں ہوئیں اس کا ذمہ دار کسی کو نہیں ٹھہرایا گا. وہ اسی لیے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ جسٹس عصمت سعید کی شخصیت یہ ایسی ہے کہ وہ کسی ایسی شخصیت پہ ہاتھ ڈال ہی نہیں سکتے جو ان کے بس میں، جو ان کے اوپر ہوں، یا جو سمجھتے ہوں کہ ایسی شخصیت میں ہاتھ ڈالنے سے ان کو ہی نقصان ہوگا. تو باقی یہ سیاسی جماعتیں ہیں، سوئز کیسز ہیں، ان کو تو بدنام کرنے کے لیے تو یہ ویسے ہی حکومت کر رہی ہے. اور براڈ شیٹ کمیشن نے بھی وہی تقریباً کام کیا ہے جو ابھی تک میڈیا میں آ رہا ہے، لیکن یہ جب رپورٹ کھل کے سامنے آئے گی تو اصل پتہ چلے گا کہ جسٹس عصمت سعید نے کیا خدمت کی ہے اس ملک کی اور اس قوم کی. آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت. اللہ حافظ.